اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق کے اندر آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ کے اندر نہیں بلکہ پہلی شریعتوں کے اندر بھی، اور بالخصوص جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت کے اندر بھی اعتکاف کا حکم جو ہے نا پایا جاتا تھا۔ تو یہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، پہلی امتوں کے اندر بھی یہ عبادت جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو عبادات پچھلی شریعتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور اس شریعت کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اس امت کی ہیں، پچھلی امت میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا لیلۃ القدر ہے، یہ ایک ایسی عظیم رات ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے، اس سے پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایک ایسی عظیم ترین عبادات ہیں کہ جو پچھلی شریعتوں کے اندر بھی پائی جاتی تھیں اور اس شریعت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ارکان اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے نا ان 5 ستونوں کے اوپر قائم ہے۔ بہرحال اعتکاف ارکان اسلام میں سے تو نہیں ہے، لیکن اسلام کے جزیات میں سے ضرور جو ہے نا یہ شمار ہوتی ہے۔ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی پائی جاتی تھی اور اس شریعت کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ علماء نے اعتکاف کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک اعتکاف نفلی ہے، ایک اعتکاف واجبی ہے، ایک اعتکاف سنت ہے۔ نفلی اعتکاف تو یہ ہے جس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، آپ تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ جتنی دیر میں مسجد کے اندر رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں۔ اب وہ جتنی دیر مسجد کے اندر رہے گا اس کو برابر اعتکاف کا ثواب جو ہے نا ملتا رہے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، جب بھی آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں، قدم مسجد کے اندر رکھیں، فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جتنی دیر میں مسجد کے اندر ہوں میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو آپ کو اعتکاف والا ثواب جو ہے نا مل جائے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی مقدار بھی جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کریں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ اور ایک اعتکاف ہے واجبی۔ واجبی اعتکاف جو ہوتا ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط ہوتا ہے، اگرچہ آپ اس کا نام نہ بھی لیں، اور اس کے لیے جو ہے نا کچھ مقدار بھی جو ہے نا متعین ہے۔ واجبی اعتکاف کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ کوئی بندہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف جو ہے نا کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے نا 5 دن کا، 3 دن کا، 1 ہفتے کا، 1 عشرے کا اعتکاف جو ہے نا بیٹھوں گا۔ اب جس وقت وہ شرط پائی جائے گی، وہ اس کا کام ہو جائے گا، تو اس نے جتنی منت مانی ہوئی ہے، جتنے دنوں کی نظر مانی ہوئی ہے، اتنے دن کا اس نے اعتکاف میں جو ہے نا وہ بیٹھ لیا۔ اب اگر کسی بندے نے یہ منت مانی ہے کہ میرا اگر کام ہو گیا تو میں 3 دن تک جو ہے نا اعتکاف بیٹھوں گا، اب اس کے لیے لازم ہے کہ ان 3 دنوں کے روزے بھی رکھے گا۔ جو واجبی اعتکاف ہوتا ہے وہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ بے شک اس نے نظر ماننے کے اندر جو ہے نا روزے کا ذکر ہی نہیں کیا، اس نے تو نظر یہ مانی ہے کہ میرا کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، یہ تو اس نے نظر مانی نہیں کہ میں روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ لیکن واجبی اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اس نے یہ نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں 3 دن تک میں 3 دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو 3 دن کے روزے بھی اس کے اوپر جو ہے نا واجب ہو جائیں گے، کیونکہ واجبی اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری قسم اعتکاف کی وہ مسنونہ ہے، اعتکاف مسنونہ۔ وہ رمضان کا آخری پورے کا پورا عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کے اندر جو ہے نا بیٹھنا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مواظبت اختیار کی ہے، ہمیشگی اختیار کی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ وفات تک اعتکاف جو ہے نا بیٹھتے تھے۔ کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔
اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سال آپ جو ہے اعتکاف کسی وجہ سے نہ بیٹھ سکے، تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 10 دن اس سال کا اور 10 دن جو پچھلے سال جو ہے چھوٹ گئے تھے اس کی قضا جو ہے نا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہمیشگی اختیار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بھی اپنی وفات تک جو ہے نا اعتکاف جو ہے نا بیٹھتی رہی۔ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ مسنون ہے، اور مسنون اعتکاف جو ہے وہ رمضان کا آخری پورا عشرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ وقت کی قلت کے باعث پورا عشرہ نہیں بیٹھتا، آخری 3 دن بیٹھتا ہے یا آخری 5 دن بیٹھتا ہے، اس کا اعتکاف کا تو ثواب اس کو ملے گا، لیکن نفلی ہوگا، سنت نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان کا آخری پورے کا پورا عشرہ جو ہے نا بیٹھنا چاہیے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر رمضان کا پورا آخری عشرہ جو ہے نا اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب! اور دیکھیں نا، حج کے اندر انسان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاتا ہے، وہاں سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچے، تجارت، دکان، سب کچھ معاملات چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور جو انسان اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے، لہذا جو اجر اس کا ہے وہی اجر جو ہے نا اس کا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو آخری عشرے کا آغاز ہے، آج 20ویں روزے کے 21ویں رات جو ہے اس کے غروب آفتاب کے وقت جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ آج جو ہے نا مغرب کی نماز مسجد کے اندر جو ہے نا ادا کریں، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی بھی اعتکاف نہیں کیا، ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ خدا را زندگی کے اندر ایک مرتبہ تو ضرور اس سنت کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں موت کے دانے کے اوپر کھڑا ہوں، خواہ وہ جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے۔ بوڑھوں کو تو سمجھنا چاہیے، زندگی کا تو پتہ ہی نہیں، موت کا تو پتہ ہی نہیں۔ جوان بھی اس ضام کے اندر نہ رہیں کہ ہمیں ابھی بڑی زندگی جو ہے نا وہ ملے گی، کوئی وقت کا پتہ نہیں۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں روز کتنی اموات ہوتی ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اس لیے جوان ہے یا بوڑھا ہے، جس بندے نے زندگی کے اندر کبھی بھی اعتکاف نہیں کیا تو میری التجا ہے، گزارش ہے، ابھی سے وہ ارادہ فرما لیں۔ یہ زندگی کے معاملات یوں ہی چلتے رہنے، کام آپ کے اسی دن ختم ہو گئے جب وفات ہو، وفات سے پہلے کام ختم ہونے والے ہیں۔ اور بالخصوص تاجر لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ تو سیزن ہے جی، عید ہم نے لگانی ہے جی، ساری زندگی آپ عیدیں لگاتے رہیں، سیزن آپ اپنا بھرپور طریقے سے کماتے رہیں، لیکن اس سنت کی ادائیگی کہیں آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ زندگی کے اندر ایک مرتبہ ضرور جو ہے نا ادا کریں، اور یہ بھی نہیں آئندہ سال کر لوں گا جی۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے آئندہ سال تک آپ زندہ رہیں گے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے جی؟ اس لیے جن لوگوں نے ابھی تک اعتکاف نہیں کیا، زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں کیا، وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، بھرپور موقع ہے جی۔ آج رات کو جو ہے نا وہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ افطاری کریں، اور جو لوگ ادھر بیٹھنا چاہتے ہیں مسجد کے انتظامیہ کو بتا کر ادھر بھی جو ہے نا وہ بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ ضرور بیٹھیں۔ اور جن لوگوں نے زندگی کے اندر کبھی اعتکاف کیا ہوا ہے ان کے لیے پابندی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نہیں بیٹھ سکتے، بار بار بیٹھیں۔ اللہ کے پیغمبر تو ساری زندگی بیٹھتے رہے ہیں، مواظبت اختیار کرتے رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ تو وفات تک جو ہے نا وہ بیٹھتے رہے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ ہے یہ اعتکاف، لیکن ساتھ علماء نے یہ قید بھی لگا دی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ بستی کا اگر کوئی ایک بندہ بھی بیٹھ جائے دوسرے بندے گناہگار نہیں ہوتے، لیکن اگر بستی میں کوئی بھی نہ بیٹھے تو پھر میں بھی گناہگار ہوں، آپ سب بھی گناہگار۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھے، اور سب سے بہتر تو یہ ہر بندہ اپنی نیت کرے کہ میں نے جو ہے نا ضرور بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ